اس ویڈیو میں پیرامیٹر اور ایریا کے بارے میں کچھ ابتدائی یا تعارفی قسم کی باتیں کروں گا. یہ پیرامیٹر ہے اور یہ ایریا اور یہ رائٹ پر بھی دونوں کو الگ الگ لکھ دیا ہے. اب پیرامیٹر جو ہے دراصل وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک وہ فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی رقبے کے گرد کسی جگہ کے گرد آپ چکر کاٹنے میں جو فاصلہ طے کرتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ٹیپ یا کوئی باڑ لگا دیں کسی چیز کے گرد، کسی علاقے کے گرد، تو اس کی لمبائی جو ہے وہ پیریمیٹر کہلاتی ہے. یہ میں ایک ریکٹینگل یعنی کہ مستطیل بنا رہا ہوں جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور یہ چاروں کونوں پر رائٹ اینگل یعنی کہ 90 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے، 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے. 4 اینگلز ہوتے ہیں اور اپوزٹ سائڈز کی جو ہوتی ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان کی لمبائی برابر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس کو میں نے نام بھی دے دیے کونوں کو اے، بی، سی اور ڈی. اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کہ مجھے معلوم ہے پہلے سے کہ اے بی کی جو لمبائی ہے وہ 7 ہے، جبکہ بی اور سی کی جو لمبائی ہے وہ 5 ہے. یاد رکھیے کہ ریکٹینگل میں اپوزٹ سائڈز برابر ہوتی ہیں، تو اس کا پیریمیٹر اس ریکٹینگل یعنی کہ اے بی سی ڈی کا پیریمیٹر کتنا ہوگا. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو سائڈیں ہیں ان کی اینگلز ہیں وہ 90 ڈگری، اور یہ کوئی پلاٹ ایسا ہے کہ جو کہ مستطیل کی شکل کا ہے، تو ہمیں اس دیوار جو ہم نے اس کے کونوں پہ بنائی ہے اس کی لمبائی ٹوٹل معلوم کرنی ہے کہ کتنی لمبی ہے. تو یہ 7 جمع یہ سائڈ 5، یہ 5 بی سی جو ہے وہ 5، پھر یہ والی سائڈ آ جائے گی سی ڈی جس کو 7 ہے کیونکہ یہ اے بی کے برابر لینتھ ہے. اسی طریقے سے ڈی اے یا اے ڈی جو چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے. تو بی سی اور اے ڈی کی لمبائی بھی برابر ہے کیونکہ ہم ریکٹینگل کی بات کر رہے ہیں، اس میں اپوزٹ سائڈز برابر ہوتی ہیں لمبائی میں. اب ان کو جمع کر لیں، 7 اور 5 12، 7 اور 5 12، تو 12 اور 12 24. یہ ہوگا جناب ہمارے پاس 24. یعنی یہ جو چیز ہے، یہ اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ 24 کے برابر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایریا کی، جو کہ ہم اس میں عموماً اسکوائرز کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو اگر میں بناؤں مثال کے طور پر، ابھی میں پیرامیٹر پہ ہی ہوں، ایریا پر نہیں جا رہا ہوں، یہ میں نے ایک اسکوائر بنایا. اسکوائر کا آپ کو پتا ہے کہ ریکٹینگل کا اسپیشل کیس ہوتا ہے جس میں کہ ساری کی ساری سائڈز برابر ہوتی ہیں اور 90 ڈگری کے اینگلز ہوتے ہیں چاروں کے چاروں اس کے. تو یہ اس کو بھی میں نے اے بی سی ڈی کا نام دے دیا ہے، اور یہ ایک اسکوائر ہے، اور جس کا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو پیریمیٹر ہے وہ 36 ہے. اس کا ہیز پیریمیٹر آف 36 یعنی کہ یہ 36 اس کی لمبائی ہے پیریمیٹر کی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ جو سائڈ ہے، یہ سائڈ، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایک سائڈ کی لینتھ میں فرض کرتا ہوں ایکس ہے جو کہ مجھے ابھی نہیں معلوم، تو باقی ساری سائڈز کی لمبائی بھی ایکس ہوگی. اے بی اگر ایکس ہے تو بی سی بھی ایکس ہوگا، سی ڈی بھی ایکس ہوگا، اور ڈی اے بھی ایکس کے برابر ہوگا میجرمنٹ میں، لمبائی میں. تو اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ پیرامیٹر اس کا کتنا ہے. تو ظاہر بات ہے پیرامیٹر جو ہے وہ ایکس پلس ایکس ہمیں پیرامیٹر دے دیا گیا ہے جو برابر ہے 4x کے، اور یہ 36 ہمیں یہ دیا گیا کہ پیرامیٹر کے برابر ہے. اب دونوں سائڈوں کو میں 4 سے تقسیم کر دوں گا تو مجھے 9 حاصل ہوگا. 4 پائی تقسیم کیا تو 9 چوک 36، تو x برابر ہو جائے گا 9. تو یعنی کہ اس اسکوائر کی ہر سائڈ جو ہے وہ 9 کے برابر ہے. یعنی اگر میرے پاس پیرامیٹر موجود ہو تو میں اسکوائر کی صورت میں ہر سائڈ کی لمبائی معلوم کر سکتا ہوں. یہ اسپیشل کیس کی صورت میں تھا. اب ایریا جو ہے دراصل اس بات کی پیمائش ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ جو علاقہ بنایا ہے اس میں کتنا ایریا ہے، یا یوں کہ کتنا رقبہ ہے، اس نے کتنی جگہ گھیر رکھی ہے. اگر یہ اسکوائر میں نے ایک بنایا جس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ایک ہے، یعنی کہ 1 یونٹ لمبا 1 یونٹ چوڑا ہے یہ ایک اسکوائر، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے کتنے اسکوائر اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں. اس پورے جو جگہ ہے، جو اے بی سی ڈی میں نے بنایا ہوا ریکٹینگل، اس کے اندر کتنے ایسے 1 بائی 1 یعنی کہ 1 یونٹ لمبا اور 1 یونٹ چوڑے جو یہ میں نے یوں کہوں گا اسکوائرز رکھے ہوئے ہیں. تو 1 بائی 1 اسکوائر، یہ ایک اسکوائر ہے. تو ایسے کتنے اسکوائر اس ایک ریکٹینگل کے اندر برابر رکھ کے فٹ کیے جا سکتے ہیں. تو ایریا ایک طرح سے آسانی سے سمجھنے کے لیے کتنا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جب میں ایریا لکھتا ہوں تو اس کو میں بریکٹس کے، یہ خاص طرح کے بریکٹس ہوتے ہیں، اسکوائر بریکٹس بھی کہا جاتا ہے ان کو. اے بی سی ڈی کا جو ایریا ہے
جو ایریا ہے وہ کتنا ہوگا, وہ ان اسکوائرز کی 1/1 اسکوائرز کی تعداد ہوگی جو اس پورے ریکٹینگل کے اندر سما سکتے ہیں. تو ایک سائڈ 5 ہے, ایک سائڈ 7 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 یونٹ اور 7 یونٹ, یعنی اگر میں اس سائڈ کو لوں تو اس کو میں 7 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں, کیونکہ یہ 7 یونٹ ہے. 1 2 3 4 5 6 7, یہ ہو گئے 7 ورٹیکلی. اور اب ہاریزونٹلی اگر میں آؤں تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اے ڈی یا بی سی جو ہے یہ 5 ہے, تو یہ ایک بن گیا, اور اس کے بعد یہ اس کو میں مزید کروں گا 2 3 اور یہ جناب 4 5. میں نے ہاتھ سے بنایا تو بالکل ایکوریٹ نہیں بنایا, لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ میجرمنٹ لے کے بنائیں گے تو یہ 1 2 3 4 5, اگر آپ تعداد گنیں تو یہ 1 2 3 4 5, اس سائڈ پہ 1 2 3 4 5 6 7, یعنی ایک بائی ایک والے 7 یہاں پر فٹ ہیں, اور اس لمبائی چوڑائی کے رخ میں اور لمبائی کے رخ میں 5 ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ گن لیں تو 7 کو 5 سے ضرب دیں گے تو یہ 35 بنیں گے, اور اگر آپ ویسے بھی کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں ہاتھ سے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی 35 یعنی 35 ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریکٹینگل ہے اس کا جو ایریا ہے وہ 35 اسکوائرز کے برابر ہے, یعنی کہ 1/1 کے 35 اسکوائرز جو ہیں, جو کہ ظاہر بات ہے 2 ڈائمینشنل میجر ہے, یہ 1 ڈائمینشنل میجر نہیں ہے, تو وہ اتنے ہوں گے. اب اگر میں نے ایک اور ریکٹینگل لیا جس کی کہ ایک سائڈ جو ہے وہ ہاف ہے, دوسری سائڈ جو ہے وہ 2 ہے, تو میں ان کو آپس میں جب ضرب دوں گا تو آدھے کو 2 سے ضرب دوں گا تو یہ 1 کے برابر ہو جائے گا, یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوگا, اس سائڈ پہ یہ آدھی 1/1 والی آدھی یہ فٹ ہوگا, اور یہ میں جو ڈاٹ بنا رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ موجود نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کے برابر میں یہ میں رکھوں گا تو یہ بھی آدھی اس میں فٹ ہو جائے گی 1/1 والی. تو یہ دونوں کا جو مجموعہ ہے 2 آدھے جمع ہو کر 1 کے برابر ہوتے ہیں, اور یہی اس ریکٹینگل کا ایریا ہوگا. اور اسکوائر کا میں بتا دوں یہ بہت اسپیشل کیس ہوتا ہے, اسکوائر جو ہے وہ بہت اسپیشل کیس ہوتا ہے ریکٹینگل کا, جس میں نہ صرف یہ کہ جو چاروں طرف کے اینگلز ہوتے ہیں وہ 90 ڈگریز کے ہوتے ہیں, بلکہ چاروں کی چاروں سائڈز بھی آپس میں برابر ہوتی ہیں. یہ خاص کیس ہے ریکٹینگل کا. تو یہ ایکس وائی زیڈ ایس کے نام سے میں نے ایک بنایا ہے اسکوائر, تو ایکس وائی زی ایس. اب اگر اس میں ایک سائڈ 2 یونٹس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی ساری کی ساری سائڈ سے 2 یونٹس کے برابر ہوں گی, یعنی میں جب اس کو کاٹوں گا 1/1 کے اسکوائرز کی شکل میں تو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے یہ اس کو میں 4 اس کے اسکوائرز بنا سکتا ہوں, 4 اسکوائرز میں اس کے بنا سکتا ہوں. تو یہ 2/2 ضرب 2 اسکوائر, یہی وجہ ہے کہ یہ اسکوائر آپ کو یہاں پر نظر آ, اسی لیے ہم اس کو اسکوائر بھی کہتے ہیں, کیونکہ 1/1 کے 4 اسکوائرز اس میں فٹ ان ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں سما سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ آ گئے 4 اسکوائرز. امید ہے آپ کو یہ انٹرو سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ.